अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जो कौम को अपने बाप की मेहनतों का एहसास तो है, लेकिन रसूल पाक की मेहनतों का एहसास नहीं। दीन सिर्फ करामतें बता करके नहीं पहुंचा हम तक, दीन सिर्फ मोजज़ात की वजह से नहीं पहुंचा हम तक। करामात और मोजज़े हक है, लेकिन उसके पीछे हुजूर की मेहनतें कितनी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतें कितनी हैं। आओ गलबे दीन के लिए हुजूर की मेहनत की कुछ झलकियां आपके सामने पेश करूं। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मताफ़े काबा में तशरीफ लाए। अबू जहल से सामना हो गया। हुजूर के जान का दुश्मन अबू जहल हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखता है और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लेता है। मफहूम है कि आकाए करीम को पकड़ने के बाद उसने हुजूर अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक पकड़ा और पकड़कर काबे की दीवार से टकराना शुरू किया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को काबे की दीवार से टकराना शुरू किया। जरा सोचो हुजूर की शान और अजमतें क्या है, अपनी औकात क्या। हम हुजूर की नालैन के जर्रे के बराबर नहीं हो सकते। अगर कोई हमें धक्का दे दे तो हमारी कैफियत क्या होती है, कोई अगर हमें तेज नजर से देख ले हमारी कैफियत क्या होती है। लेकिन इस दीन की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर, जिसकी बरकत से हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, फख्र से मुसलमान कहते हैं, इस दीन की खातिर हुजूर की मेहनतें। अबू जहल लईन ने मेरे आका अलैहिस्सलाम का सर अनवर पकड़कर काबे की दीवार से टकराना शुरू किया। हुजूर अलैहिस्सलाम का सर अनवर फट गया, खून की फुहारें निकलने लगी। आकाए करीम अपने सर पे हाथ रखकर अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। इस मंजर को हजरत अमीर हमजा की बीवी ने और उनकी कनीज ने देख लिया था। सरकार घर गए। उस वक्त इत्तेफाक से अल्लाह के हबीब के घर सर पे कपड़ा बांधने के लिए, कोई पट्टी करने के लिए कपड़ा ना था। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान खदीजतुल कुबरा ने अपना दुपट्टा फाड़ा और दुपट्टा फाड़ कर रसूल पाक के सर पे बांध दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम सरे अनवर झुका करके बैठे हुए हैं और इतने में अल्लाह अकबर, अमीर हमजा जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हैं, इस्लाम नहीं लाए थे, शिकार के लिए जंगल में गए थे। अरबों का तरीका था, जब वो शिकार करके लाते थे तो आगे ला करके रखते थे शिकार, ताकि दुनिया देखे कि हम शिकार करके लाए हैं। हमजा जैसे ही अपनी सवारी पर आगे शिकार रख करके लाए, बीवी खड़ी हुई थी इंतजार में दरवाजे पर। जैसे ही हमजा ने फातिहाना शान से अपनी बीवी की तरफ देखा तो बीवी कहने लगी, तुफ है तुझ पर कि लोग तेरे भतीजे को जख्मी करते हैं और तू शिकार पर फातिहाना शान से अपनी बीवी की तरफ देखता है। हमजा, तेरे दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले, फौत हो जाने वाले भाई का बेटा जिसे मोहम्मद कहते हैं, आज अबू जहल ने उन्हें ऐसे मारा कि उनका सरे अनवर फट गया। अबू जहल ने उनको जख्मी कर दिया। कहते हैं कि बीवी की बात दिल पर बहुत लगती है। साथ ही में कनीज ने भी कहा कि आपके भतीजे के साथ ऐसा ऐसा सलूक किया गया। हमजा उतरे, शिकार को भूल गए और उसके बाद आपने सहने काबा में दाखिला लिया। आप दाखिल हुए, जैसे अंदर गए तो देखा कि अबू जहल वहां पर मौजूद है। हमजा अबू जहल पर झपटे और झपटने के बाद उसी तरह जैसे बताया गया था, अबू जहल का सर काबे की दीवारों से टकराया और टकराने के बाद फिर उसको एक तरफ फेंक करके हमजा मुस्तफा जाने रहमत के घर की तरफ चले। मेरे करीम आका अपना सर झुकाए हुए बैठे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को सदमा था, मैं अपनी कौम को दीन की तरफ बुलाता हूं लेकिन मेरी कौम नहीं आती, मैं अपनी कौम को जन्नत की तरफ बुलाता हूं लेकिन मेरी कौम जन्नत की तरफ नहीं आती। हुजूर को सदमा इस बात पर नहीं था कि हुजूर को जख्मी कर दिया गया है, हुजूर को सदमा था तो इस बात पर था कि मेरी कौम मेरी बात क्यों नहीं मानती। मैं उनको जन्नत की तरफ बुलाता हूं, वो जन्नत की तरफ
तरफ क्यों नहीं आती? मेरे आका सर झुकाए बैठे हैं, ऐसे में हमजा आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ओ मेरे भतीजे मोहम्मद खुश हो जाओ। सरकार ने सर उठाया और अपने चचा को देखा। हजरत हमजा का ऊंचा कद था, जिस्म बहुत चौड़ा था, बहुत फुर्तीले और मजबूत आदमी थे, बड़े बहादुर थे। उनको शेर अरब के नाम से जाना जाता था, अरब के शेर के नाम से जाना जाता था। हमजा ने कहा, मेरे भतीजे मोहम्मद खुश हो जाओ। अभी तक ईमान नहीं लाए थे। हुजूर ने निगाह उठाकर देखा, क्या बात है चचा, किस बात पे खुश हो जाऊं? हजरत हमजा ने कहा, मुझे पता चला कि अबू जहल ने आपको जख्मी किया, बिल्कुल उसी तरह मैंने उसको भी जख्मी कर दिया है और उसको फेंक करके आया हूं। देखो चल करके कि मैंने आपके दुश्मन से बदला ले लिया है। मेरे करीम आका के जब लबहाए अक़दस को जुम्बिश हुई तो मेरे सरकार की जबान से ये अल्फाज तरतीब पाए, चचा मैं दुश्मन से बदला लेने पे खुश नहीं होता। अगर मेरी खुशी चाहते हैं तो आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। अगर मेरी खुशी चाहते हैं तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। हमजा कहते हैं, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं। उसी वक्त हजरत हमजा ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुश्मन को मारा हमजा ने, लेकिन हुजूर खुश नहीं हुए। आकाए करीम को जख्मी किया गया, हुजूर गमगीन नहीं हुए। हुजूर को सदमा किस बात का था? मेरी कौम को मैं जन्नत की तरफ बुलाता हूं, वो आती क्यों नहीं है? बड़ी माजरत के साथ नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वाले मेरे जवानों, मुझे जरा बताओ, हुजूर पर पत्थर चले तो हुजूर को उतना सदमा नहीं होता जितना के कौम की बदआमालियों पे हुजूर को सदमा होता है। हुजूर का दिल गमगीन कब होता है? जब लोग जहन्नम की राह की तरफ बढ़ते हैं। अरे काफिर अगर जन्नत की तरफ बुलाने पर ना आए, इस्लाम कबूल न करे, तो हुजूर को इतना सदमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम इतने बज़ाहिर गमगीन है। जब कलमा पढ़ने वाले जिना के अड्डों पे जाते होंगे तो हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी? जब कलमा पढ़ने वाले रिश्वत लेकर के उसको अपने पेट में जहन्नम की आग को भरते होंगे, हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी? जब कोई मुसलमान सूदी कारोबार करके अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाता होगा, उस वक्त मेरे नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी? जब कोई नौजवान किसी लड़की, अजनबी ना महरम लड़की के गले में हाथ डालकर उसको पार्कों में लेकर के घूमता होगा जिना के मंसूबे के साथ, उस वक्त रसूल पाक के दिल पर क्या गुजरती होगी? जब कोई बंदा अपने माँ बाप को झिड़कियां देता होगा और जहन्नम की राह का मुसाफिर बनता होगा, उस वक्त मेरे नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी? अफसोस, हमने मिलादुन नबी तो मनाया, लेकिन मिलाद मुस्तफा के मकसद को भुला दिया, मकसद मिलाद को फरामोश कर दिया। सुनो सुनो, हमजा से मेरे आका फरमाते हैं, हजरत अमीर हमजा से, कि हमजा दुश्मन से बदला लेने पर खुशी नहीं होती, बल्कि मेरे मिशन को जो मैं लेकर आया हूं उस पर अमल करने से मुझे खुशी होती है। नारे लगा करके अपने आप का शुमार आशिकाने रसूल में करवाने वालों, जान लो इन खोखले नारों से हुजूर को खुशी नहीं होती। उस वक्त तक जब तक के हुजूर के फरामीन पर अमल न करो। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, अगर क्रिकेट का मैच हो तो मुसलमान दुकान बंद कर देता है। आज क्रिकेट देखना है, अल्लाह अल्लाह, तुमने क्रिकेट के लिए दुकानें तो बंद की है, क्या तुमने कभी नमाज के लिए भी दुकान बंद की है? अल्लाह की इबादत के लिए भी कभी तुमने दुकान बंद की है? आज वो कौन सा जुर्म और वो कौन सा गुनाह है जो मुसलमानों की जिंदगी के अंदर नहीं? हराम खाए मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह, जिना के अड्डों को हम आबाद करें, शराब के अड्डों को हम आबाद करें। सोचो, ताइफ की वादियों के पत्थर हुजूर को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं जितने आशिक कहलाने वालों के गुनाह हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं। क्या हम ही बचे थे?
हुजूर को तकलीफ पहुंचाने के लिए हम ही बचे थे। सोचो, गौर करो, एक मां का दिल दुखाने वाला उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि दुनिया में जलील ना हो जाए, तो नबी का दिल दुखाने वाला इज्जत कैसे पा सकता है? आज हम कह रहे हैं मुसलमानों को कहीं इज्जत नहीं। दुनिया के अहले इक्तिदार तुम्हें पैरों तले कुचल देना चाहते हैं। मुल्क शाम के हालात देखें, यमन के हालात देखें, बल्कि अपने मुल्क में कश्मीर के हालात देखें। दुनिया के हालात पर हमारी नजर कैसे होगी? हम तो पूरे 24 घंटों के अंदर 9-9, 10-10 घंटे मोबाइल में गुजार देते हैं। आज हमें अपनी औलाद की फिक्र नहीं है, कौम की फिक्र कौन करेगा? वाह नाकामी, मताए कारवा जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। हम दुनिया में जलील होने के लिए नहीं आए थे, हम दुनिया में कौमों की इमामत के लिए आए थे, हम दुनिया में कौमों की क़ियादत के लिए आए थे। दुनिया के अंदर हमारा ये हाल हो गया, क्यों? इसलिए कि तुमने अपने नबी की मेहनतों का एहसास छोड़ दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतों का एहसास इस कौम के दिल से निकलता चला गया। हम भूल गए इसी दीन के गलबे के लिए 3 साल तक शअब अबी तालिब के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम को पूरे खानदान के साथ 3 साल तक कैद किया गया था। क्या हमें एहसास है? एक वक्त के भूखे को देख करके हमें एहसास होता है यार ये बंदा भूखा है। हुजूर का पूरा घर, पूरा घराना 3 साल तक के शअब अबी तालिब में था। हजरत जाफर तैयार कहते हैं कि हुजूर के घर के बच्चों का हाल ये था कि कुछ नहीं था खाने के लिए, तो दरख्त की सूखी पत्तियां हुजूर के घर के बच्चों को खिलाई जाती थी। भूल गए 3 साल तक नबी के घर वालों ने किस तरीके से ये मुशक्कत उठाई थी। हुजूर के घर के छोटे छोटे बच्चे को दरख्त की पत्तियां खिलाई जाती थी, किस लिए? ताकि दीन हमारे घर तक पहुंचे। वरना मक्के वालों को दीन के ऐलान से पहले नबी से इख्तिलाफ क्या था? कोई इख्तिलाफ न था। वो तो मेरे नबी को सादिकुल वादुल अमीन मानते थे। सारा इख्तिलाफ ऐलान नबुव्वत के बाद उनको हुआ था। हुजूर इसी दीन की खातिर 3 साल तक के शअब अबी तालिब के अंदर कैद है। हज़रत जाफर तैयार कहते हैं बच्चों को तो दरख्त की पत्तियां खिलाते थे, और बड़ों का हाल ये था कि हमारे पैरों में अगर कोई नरम चीज टकरा जाती तो हम उसको उठा के मुंह में डालकर चबाने लगते थे। कभी दरख्त की छालें चबाइए, कभी दरख्त की छालें चबाइए शअब अबी तालिब के अंदर। सोचो, इस मेहनत को भूल गए। बात बहुत लंबी नहीं करता, अभी हजरत अमीर हमजा का जिक्र आया तो मेरे जहन में एक बात आई। हमें दीन की अहमियत नहीं है। अजान होती है, घरों में बैठ के टीवियां देखते, अजान होती है, बहसबाजियां करते हैं। मस्जिद में कौन आता है? हमने मस्जिद को वीरान कर दी, मस्जिदें वीरान हो गई है। फरमाया गया जब मस्जिदें वीरान होती है तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, अल्लाह जिसने मुझे वीरान कर दिया तू उनके घरों को वीरान कर दे। जिस कौम की वीरानी के लिए मस्जिदें दुआएं कर रही हो, वो कौम आबाद कैसे हो सकती है? तरक्की की राह के मुसाफिर बनने वालों, आओ अपने नबी के और उनके सहाबा की मेहनतें देखो। मुझे याद आया, हजरत अमीर हमजा का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि हजरत अमीर हमजा की दर्दनाक शहादत ओहद के मैदान में हुई। मेरा हर जवान सिर्फ इसको ध्यान से सुन ले, बाद में आप पर छोड़ जाऊंगा, आपने दीन पे अमल करना है या नहीं करना। सिर्फ ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना। आपको बहुत मजलूमों का ख्याल रहता है, लेकिन जरा इन मजलूमों को भी तो याद करो जिसने आपके दीन के लिए कुर्बानी दी है। किसी बंदे का मर्डर हो गया तो पूरी बस्ती उसकी हिमायत में होती, होना भी चाहिए, मजलूम की हिमायत करना भी चाहिए। लेकिन सोचो तो सही, ये मेरे हुजूर के चचा हैं। ओहद के मैदान में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर के आए।
اگر احد کا ہی ذکر آ گیا تو احد کی یہ جنگ ہے اسلامی دوسری جنگ، بڑی دوسری جنگ. اس جنگ کا منظر بھی بڑا عجیب ہے. اگر میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں تو ان سے بھی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جب مکے کے کافر میدان احد میں جمع ہو گئے تو اللہ کے حبیب نے حضرت بلال سے کہا بلال جاؤ اور جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ سونے والے بستر چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کرنے والے نفل عبادت اس وقت ترک کر دیں، کاروبار والے کاروبار بند کر دیں اور اللہ کے دین کی خاطر رسول پاک کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے پہنچ جائیں. میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا احد کا پس منظر پڑھنے لگا ہوں تاکہ حضور کی آمد کا مقصد میرے جوانوں کے ذہن و دماغ میں آئے. بلال حبشی رات کا آخری پہر ہے، رات کے آخری پہر میں اعلان کر رہے ہیں. اعلان کرتے کرتے بلال ایک بیوہ کے مکان کے قریب سے گزرے. بہت عشق رسول کا دعویٰ ہے آپ کو اور مجھے. عاشق رسول یوں ہوتے ہیں، عاشقان رسول کی پہچان یوں ہوتی ہے. کیسے وہ شاک تھے. حضرت بلال رات کے آخری پہر میں ایک بیوہ کے مکان کے قریب سے گزرے. سونے والوں اٹھو، حضور یاد کر رہے ہیں. رونے والوں بستر پر آنسوؤں کی سوگات پیش کرنے والوں چلو، حضور یاد کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کا منادی اعلان کرتے ہوئے گزر رہا ہے. ایسے میں بیوہ خاتون کے کانوں میں آواز آئی، اٹھ کر بیٹھ گئی، رونے لگی. میرا تو شوہر شہید ہو چکا ہے، میرے گھر میں ایک ننھا سا بچہ ہے جس کی عمر صرف 4 یا 5 سال کی ہے. میرے گھر میں کچھ نہیں جو میں حضور کو پیش کر سکوں. رونے لگی. روتے روتے اس کی آواز بلند ہو گئی. آج عورتوں کو اگر شادی پر نئے کپڑے نہ ملے تو وہ روتی ہے، عورتوں کو زیورات نہ ملے تو وہ روتی ہے، عورتوں کے مطالبات شوہر پورا نہ کرے تو وہ روتی ہے. ہائے دور رسالت کے اندر ایک بیوہ کیوں رو رہی تھی؟ صرف اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مجاہد مانگا ہے، میں پیش نہیں کر پا رہی ہوں، اس لیے وہ آنسو بہا رہی تھی. فکر کیا تھی ان لوگوں کی؟ روتے روتے آواز بلند ہو گئی. جب آواز بلند ہوئی پاس ہی میں 4-5 سال کا بچہ سو رہا تھا، اٹھ گیا. ماں کو روتا دیکھ کر کہا امی کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا سو جا، تو میرے درد کو نہیں سمجھ سکتا، تیرے بچپنے کی عقل میرے درد کو نہیں پہنچ سکتی. لیکن وہ معمولی بچہ نہیں تھا. ماں نے بڑی عظیم تربیت کی تھی. ماں کی تربیت بڑا عظیم درجہ رکھتی ہے. ماں نے بڑی عظیم تربیت کی تھی. بچے سے ماں نے کہا بیٹا میرے درد کو تیری عقل نہیں پہنچ سکتی، سو جا. ننھے سے بچے نے کہا امی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں روتی رہے اور میں سوتا رہوں؟ تمہیں بتانا ہوگا تم کیوں رو رہی ہو. ماں نے کہا بیٹا سو جا. پھر بچے نے کہا امی کیا تمہیں میرے ابا کی یاد آ رہی ہے؟ تم میرے ابو کے لیے رو رہی ہو؟ کہا نہیں بیٹا تیرے باپ کے لیے نہیں رو رہی ہوں، رونا اس پر ہے کہ اسی وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے نبی کا منادی بلال اعلان کرتے ہوئے گیا ہے کہ احد کے میدان میں رسول پاک کہ غلام جان ساری کے لیے جا رہے ہیں اور حضور نے مجاہدوں کو طلب فرمایا ہے. بیٹا میرے پاس کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی شہادت کا دولہا بنا کر بھیج دیتی، مگر افسوس میرے پاس جوان بیٹا نہیں، اس لیے رو رہی ہوں کہ دینے والے رسول نے آج طلب کیا ہے جانوں کا نذرانہ اور ہم دینے کے قابل نہ رہے. ننھے سے بچے نے کہا ماں تمہیں میرے ہوتے ہوئے رونے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے کو لے چلو اور بارگاہ رسالت میں پیش کر. 5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ آج ہمارے 4-5 سال کے بچوں کو کلمہ ترجمے کے ساتھ یاد نہیں ہے، لیکن وہ 4-5 سال کا بچہ اس کی ماں نے کیا تربیت کی تھی، دل میں کیا عشق مصطفیٰ پیدا کیا تھا. آج تمہارے 4-5 سال کے بچے ناچ رہے ہیں، تمہارے 4-5 سال کے بچے گانے گا رہے ہیں، تمہارے 4-5 سال کے بچے فلمی اداکار اور سیریل کے اداکاروں کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور کی محنتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ دین نکل چکا ہے گھروں سے، ہمارے گھر مغربی تہذیب کے اڈے بن گئے.
ہمارے گھر سنیما ہال بن گئے, ہمارے گھر ناچ گانوں کے اڈے بن گئے, ہمارے گھروں کے اندر کھلے طور پہ اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. ہماری بیٹیوں کے پتلے پتلے دوپٹے اور وہ بھی گلوں میں لٹکے ہوئے. سوچو تو صحیح, میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا, ابو داؤد شریف کی حدیث کا مفہوم ہے, میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جب میری امت میں شراب اور زنا عام ہو جائے گا, تو اس وقت میری امت میں چہرے بدل دیے جائیں گے, چہرے مسخ کر دیے جائیں گے, چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں گے, لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا. ایک اور روایت میں ہے, عذاب ان پر ایسے آئے گا جیسے کالی گھٹائیں چھانے کے بعد زوردار بارش گرتی ہے, ایسے ان پہ عذاب ٹوٹ پڑے گا. عذاب پر شکوے ہے, اپنے عمل پر نہیں. اعمال تو دیکھو, اعمال تو دیکھو, ہمارے اعمال کیا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے داڑیوں کی تراش و خراش پہ بہت توجہ دی, ٹوپیوں کی خوبصورتی پر, اندر کیا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو نہ دیندار ہے, کچھ نہیں ہے وہ, ایک وہ ہے جو اوپر سے دیندار ہے, اندر کچھ نہیں ہے الا ماشاء اللہ. ننھے سے 4-5 سال کے بچے نے کہا, ماں میرے ہوتے ہوئے تجھے رونے کی ضرورت کیا ہے, چلو مجھے لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو. ماں کو کچھ اطمینان ہوا, ہائے میرا بچے نے میری تسلی دی, مجھے تسلی دی, اور پھر انتظار کرنے لگی. بچے کی انگلی پکڑی اور پکڑ کر کے سیدھا مسجد نبوی کی طرف. اتنا آسان نہیں ہے نا 5 سال کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے کہیں پہنچانا. اس ماں کے دل سے پوچھو, آج عورتوں میں دینداری کا یہ حال ہے, اگر شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی کہتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں میں کیا جواب دوں گی کہ تیرا شوہر داڑھی والا ہے. یہ مسکرانے کی بات نہیں, یہ دینداری کا معیار ہو گیا آپ کے پاس. مسلمان بیٹی یہ کہہ رہی ہے میں اپنی سہیلیوں کو کیا جواب دوں گی کہ تیرا شوہر داڑھی والا ہے. حد ہے, افسوس ہے, داڑھی کا مذاق اڑانے والی بیٹی, تو اپنے شوہر کے چہرے پہ داڑھی کا نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا تو مذاق اڑا رہی ہے. تمہیں آقا کی سنتوں سے نفرت ہو گئی ہے. عملی طور پر تم کیا کر رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ زبان سے تو نہیں کہتے کہ نفرت ہو گئی ہے, لیکن عملی طور پہ کیا ہے؟ میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ مجھے ملا کہیں گے, بیکورڈ کہیں گے. لا الہ الا اللہ, الیاذ باللہ. حضور کی سنت پر عمل کرنے سے کوئی بیکورڈ نہیں ہوتا. بیکورڈ وہ لوگ ہیں جو حضور کی سنتوں سے دور ہیں, جو حضور کی سنتوں کے عامل ہیں. فرشتے بھی ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن سوچ بدل گئی, دین سے اتنے دور ہو گئے, اپنی زبان سے در پردہ کیا بک رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو, کردار کیا کہہ رہا ہے. ننھی سے بچے کی انگلی پکڑ کر ماں اپنے نبی کی مسجد تک لے گئی اور چوکھٹ پہ کھڑی ہو گئی. حضور مجاہدین کو ترتیب دے رہے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نگاہیں پردہ نشین پر پڑی. میرے سرکار نے کہا, بلال پوچھو وہ عورت کیوں آئی ہے, یہ عورتوں کے آنے کا ٹائم تو نہیں ہے, یا عورتوں کا کام تو نہیں ہے, وہ عورت کیوں آئی ہے. بلال گئے اور جا کر کے کہتے, مائی کیوں آئی ہو, جاؤ گھر جاؤ, یا عورتوں کا اس وقت کوئی کام نہیں. تو فوراً بلال سے کہنے لگی, بلال اتنی جلدی بھول گئے, ابھی تو تم اعلان کر رہے تھے کہ حضور نے بلایا ہے, مجھے کام حضور سے ہے. آقا تشریف لائے. اس خاتون نے کہا, یا رسول اللہ میرا شوہر جنگ میں شہید ہو چکا ہے, میرے پاس کوئی جوان بیٹا بھی نہیں ہے. آپ کے منادی نے اعلان کیا, یا رسول اللہ جوان بیٹا نہیں ہے, 4-5 سال کی ننھی سی جان لے کر آئی ہوں, حضور اس کو قبول کر لیں اور میدان میں اس کو لے کر کے جائیں. جیسے ہی میرے کریم آقا نے اس عورت سے یہ بات سنی, بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور سرکار نے فرمایا, اے خاتون تیری نیت اچھی ہے, اللہ تجھے اجر عطا کرے گا. بچہ یہ کیا جنگ کر سکے گا, یہ تلوار کیا اٹھا سکے گا, یہ ہتھیار کیا اٹھا سکے گا, لے جا, اللہ اس کو لمبی عمر دے, پھر اسلام کے لیے جنگ ہوتی رہے گی, جہاد ہوتا رہے گا, یہ بڑا ہوگا, اس کو پال, اس کی پرورش کر, اس کی تربیت کر, یہ اللہ کی راہ میں جان دے گا, لے جا, جا اللہ تجھے جزا دے.
جیسی وہ خاتون پلٹنے لگی بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا، ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا اور حضور کی بارگاہ میں سرکار کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میری ماں تو مجھے سوتے وقت یہ سناتی تھی کہ نبی کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں پر جانے والا کبھی محروم واپس نہیں ہوتا۔ میری ماں نے تو مجھے یہ سنایا، نہیں سوتے وقت سلاتے ٹائم میری ماں یہ کہتی تھی کہ نبی کی بارگاہ میں جانے والا کبھی خالی نہیں آتا۔ حضور میں کیسے خالی جا سکتا ہوں؟ آقا میں کیسے خالی جا سکتا ہوں؟ سرکار یہ بات تو سچ ہے، میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، اوزار نہیں اٹھا سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یا رسول اللہ اتنا تو کر سکتا ہوں کہ اگر دشمن آپ کے قدموں کی طرف تیر چلائے گا تو میں اپنا سینہ پیش کر کے آپ کے قدموں کی حفاظت تو کر سکتا ہوں۔ بچوں میں یہ جذبات کس نے پیدا کیا تھا؟ بچوں میں یہ جذبات کس نے ڈالے تھے؟ یہ احد کا ایک پس منظر ہے۔ اور ہلکا سا اشارہ اس طرف بھی دے دوں، بلال جب اعلان کرتے ہوئے بڑھتے ہیں تو ایک طرف تو بیوہ کا مکان ہے، دوسری طرف پہلی رات کا دولہا اپنی بیوی کے ساتھ وصل کی لذتیں اٹھا رہا ہے۔ پہلی رات کا دولہا ہے، سوچو تو صحیح پہلی رات کا دولہا کسے کہتے ہیں؟ زندگی کی سب سے قیمتی رات ہے جسے شادی کی رات کہتے ہیں۔ برسوں کے ہجر کی تکلیفیں اس رات وصل کی لذتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دل کے آنگن میں ملاقاتوں کے پھول کھلتے ہیں، سانسوں کا سانسوں سے تبادلہ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کی بڑی قیمتی رات ہے، زندگی کا بڑا اہم موڑ ہے، جس رات انسان سارے غم بھول جاتا ہے، یاروں کی یاری بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کی رشتہ داری بھول جاتا ہے، اس کے سامنے تو صرف اس کا محبوب ہوتا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ وہ رات کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ کاش آج کی رات کبھی ختم نہ ہو، لیکن وارے عشق رسول کے متوالو تمہاری عظمتوں پر سلام۔ جب بلال اعلان کرتے گزرے تو پہلی رات کا دولہا جن کا نام حضرت حنظلہ ہے وہ اپنی بیوی کو شرف بخش رہے تھے، فوراً الگ ہو گئے، فوراً الگ ہو گئے۔ اپنے الفاظ کے جامع میں اس حجرے کی منظر کشی میں یوں کر سکتا ہوں، جب فوراً الگ ہوئے اور اپنے بدن پر کپڑے ڈال کر کے تلوار کمر میں باندھنے لگے تو پیچھے سے پہلی رات کی بیوی نے کہا میرے سرتاج، بچپن کی سہیلیاں تیرے لیے چھوڑ دی، بابل کا گھر تیرے لیے چھوڑ دیا، سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا، آج کی رات جانے کی رات تو نہیں ہے، آج کی رات تو وصل کی لذتیں اٹھانے کی رات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو گویا کہ اس پہلی رات کے دولے نے کہا ہوگا کہ میرے عشق کی راہ میں دیوار نہ بن، ہم وہ لوگ ہیں راہ عشق میں جو دیوار بنتا ہے اس دیوار کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی محبوب ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں؟ تو اس وقت تو پہلی رات شب کے دولہا نے کہا تھا کہ تیرا اور میرا محبوب وہ ہے جو آمنہ کا لال ہے، جس کا کلمہ پڑھ کے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ آج انہوں نے طلب کیا ہے روکنا مت، ورنہ ہر اس دیوار کو ہم توڑ دیتے ہیں جو راہ عشق میں دیوار بنتی ہے یا پر جو ہے وہ حائل ہوتی ہے، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ قربان وہ بیٹی بھی اسلام کی کیسی عظیم بیٹی تھی، اس نے کہا میرے سرتاج اگر آقائے کریم نے تمہیں بلایا ہے تو تم جس کے غلام ہو میں اس کی کنیز ہوں، جاؤ جاؤ جلدی جاؤ، دیر نہ کرو، لیکن بس تھوڑا رک کر ایک وعدہ کر لو، آج پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جا رہے ہو، مجھے یقین ہے اگر تم سلامت واپس آ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر واپس نہیں لوٹے تو ایک شہید کی بیوہ کہلاؤں گی، اور جانے والے ضرور جا، میری بہاروں کو خزاں بنانے والے، میری بہاروں پر، زندگی کی بہاروں پر خزائے، مجھے یہ تو گوارا ہے، لیکن محمد عربی کے دین پر خزائے مجھے یہ گوارا نہیں ہے، جاؤ جاؤ جلدی جاؤ، لیکن بس ایک چھوٹا سا وعدہ کر لو میرا ہاتھ میں لے کر کے کہ آج جیسے اکیلے اکیلے جا رہے ہو، اگر شہید ہو گئے تو اکیلے جنت میں مت چلے جانا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی ساتھ لے جانا، جلدی کرو دیر نہ کرو۔ اور پھر حضرت حنظلہ غسل کیے بغیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں کی، اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں کی کہ غسل کر لوں، غسل کر کے جاؤں گا، محبوب کے فرمان پر عمل کرنے میں دیر ہو گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ یہ تھے عشاق،
جو نرم نرم گدوں پہ فجر کی نمازیں دھڑلے سے ترک کرتے ہیں انہیں عاشق رسول کہلانے کا کیا حق ہے؟ جن کے گھروں کے اندر سیریلوں کے نام پہ بھجن اور کفریہ اور شرکی کلمات بجتے ہیں انہیں عاشق رسول کہلانے کا کیا حق ہے؟ جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں، انہیں عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ جنہوں نے اپنی راتوں کو زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے وقف کر دیا ہے انہیں عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عاشق رسول نہیں، واللہ کبھی نہیں کہتا، عاشق ہو لیکن شاید عشق کا طریقہ بھول گئے ہو، دل کے نیا کھانے میں وہ چنگاری کہیں دب گئی ہے، اس کو پھر شعلہ جوال بنانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایسی محفل انعقاد پذیر کی جاتی ہے تاکہ کسی کو تو احساس ہو جائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب آقا اپنے صحابہ کو ساتھ لے گئے میدان احد کے اندر، پھر آ جائیے اسی بارگاہ میں، اور اپنی گفتگو کو میں سمیٹنے لگا ہوں، گفتگو کو اختصار سے کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر، پھر آ جائے اسی میدان احد کے اندر۔ احد میں کیا ہوا؟ ہاں مسلمانوں، تمہارے نبی کو گھوڑے سے زمین پہ ڈال دیا گیا۔ یہ ہمت تو نہیں کرتا کہنے کی کہ نبی کو گھوڑے سے گرا دیا گیا، نہیں، جو کائنات کو سنبھالنے والا ہے اسے گھوڑے سے نیچے لا دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے گالوں میں، جو حضور علیہ السلام نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، حضور کے دونوں گالوں میں کڑیاں گھس گئی، حضور کے دندان کے کنارے شہید ہو گئے، حضور کا وجود زخمی ہو گیا، چہرے سے خون بہنے لگا۔ وہ صحابہ جو رسول پاک کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ گرتا نہیں دیکھ سکتے تھے، آج وہ حضور کا خون نکلتے دیکھ رہے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ چاروں طرف سے صحابہ نے میرے نبی کو گھیر لیا، آقا یا رسول اللہ ایسے ظالموں کے لیے دعائے ضرر کر دے، ہلاکت کی دعا کر دے کہ وہ سب ہلاک ہو جائے۔ بہت زور دیا گیا تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے، زمین، آسمان اور کائنات کا نظام تھم گیا ہوگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی کہ آمینہ کا لال جانے دعا اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، کون کون ہلاک اور تباہ و برباد ہوگا۔ لیکن تاریخ کے انمٹ نقوش آج بھی بتا رہے ہیں جب میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا تو حضور کے لبوں پر دعا تھی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں پہچانتی، یہ مجھے نہیں پہچانتی۔ دین کے لیے حضور ان منزلوں سے، ان راہوں سے بھی گزرے، بہت آسانی کے ساتھ یہ دین ہمیں نہیں ملا۔ اس دین کی قدر کیجئے، اگر آپ دین کی قدر کرو گے دنیا آپ کی قدر کرے گی، تمہارا کھویا ہوا وقار پھر سے تمہیں واپس مل جائے گا۔ اور اگر حضور کی محنتوں کی قدر نہیں کرو گے تو آج تمہاری پوزیشن کیا ہو گئی ہے؟ تمہاری بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے برقع پہن کر۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بیٹی بک رہی ہے تو مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں فروخت ہو رہی ہے۔ دنیا کا سروے کر لو، دنیا کے حالات اٹھا کر دیکھ لو، اور اگر آج مسلمانوں نے اپنے نبی کی محنتوں کا احساس کر کے دین کی طرف پلٹ کر کے نہ آئے تو آنے والے حالات اس سے بھی بدترین ہوں گے۔ تمہیں کوئی پناہ نہیں دے سکے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آج دنیا تمہارا کتنا سپورٹ کر رہی ہے، مسلمانوں کی جانیں بکریوں سے بھی زیادہ کمزور جو ہے وہ سستی ہو چکی ہے۔ کسی کی بکری کوئی کاٹ دے تو وہ جا کر کے احتجاج کر سکتا ہے، مسلمانوں کو کاٹ پیٹ کر کے ڈال دیا جائے، پھینک دیا جائے تو مسلمان کے پاس تو اب احتجاج کا بھی حق نہیں ہے۔ جن کی اوقات نہیں تھی کہ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے تھے، آج وہ مسلمانوں کو دھمکا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا رشتہ مکین گنبد خضرا سے کمزور ہو گیا اور تم گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے۔ اگر اپنا پھر سے کھویا ہوا وقار چاہتے ہو، گھروں میں پھر اسلامی تہذیب ہو، گھروں میں پھر قرآنی تہذیب ہو، گھروں میں پھر مدنی ماحول اور مدنی معاشرہ ہو، پھر دیکھو کیسے انقلاب آئے گا۔ تم دنیا میں دین نافذ کرنے نکلے ہو، جو قوم اپنے گھر میں دین نافذ نہ کر سکے وہ دنیا میں کیسے دین نافذ کر سکتی ہے؟ دنیا کے اندر دین نافذ کرنا مشکل ہے، اپنے وجود پر تم دین نافذ کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زخمی کیا گیا اور اسی میں
پھر ایسا بھی ہوا. بس گفتگو اختتام کی طرف جا رہی ہے. اللہ کسی کو احساس پیدا کر دے, اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے. گانوں کی یہ محفلیں سجانے والوں, عورتوں سے غزلیں سن کر کے لطف اندوز ہونے والوں, کرکٹ کے میدان میں ڈوب کر آخرت کا میدان بھول جانے والوں, جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان احد میں ڈٹ گئے, 70 صحابہ کی شہادت ہوئی. 70 صحابہ شہید ہوئے. ان میں سے میرے نبی کے چچا جن سے حضور بہت محبت کرتے تھے, وہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کی شہادت ہوئی. حضرت مصعب ابن عمیر کی شہادت ہوئی, حضرت عبداللہ کی شہادت ہوئی, اور بھی صحابہ شہید ہوئے. لیکن جب امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تو ایک عورت نے امیر حمزہ کی ناک کاٹی, کان کاٹی, ہونٹ کاٹی, انگلیاں کاٹی, اس لیے کہ اس کے بھائی کو, اس کے باپ کو حضرت حمزہ نے بدر میں قتل کیا تھا. تو اس نے منت مانی تھی کہ حمزہ اگر قتل ہوئے تو میں اس کے اعضاء کو کاٹ کے ہار بنا کے پہنوں گی. اس پر بھی بس نہیں کیا, بلکہ حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر اس کلیجے کو کچا چبایا گیا, اور کلیجہ چبا چبا کر کے تھوکا گیا. یہ 5 وقت کی نماز تب اپنے گھر پہنچی, یہ قرآن تب اپنے گھر پہنچا, یہ داڑھی کا تصور تب اپنے گھر پہنچا. حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی, حضرت امیر حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی. اللہ کے حبیب روئے اور اپنے پھوپھیزاد سے کہا, حضرت زبیر سے, زبیر تیری امی کو تیرے ماموں کے جنازے پہ مت جانے دینا, بہن ہے نا, برداشت نہیں کر سکے گی, بہت تڑپے گی, اس لیے تیرے ماموں کے جنازے پہ جانے مت دینا. حضرت زبیر نے اپنی امی صفیہ سے کہا, امی تم ماموں کے جنازے پہ نہیں جاؤ گی, دیکھ نہیں سکو گی. حضرت صفیہ نے کہا تھا, زبیر ہٹ, اگر وہ عبد المطلب کا بیٹا ہے تو میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں, اتنا ظرف تو رکھتی ہوں کہ دین کی راہ میں قربان ہونے والے بھائی کو خراج پیش کر سکوں. اور جنازے پر گئی اور روتے ہوئے کہا, حمزہ تو نے آخری نبی کے چچا ہونے کا حق ادا کر دیا, اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے. جگہ جگہ سے حمزہ کا لاشا کٹا ہوا تھا. ایک ایک دن میں 3 مرتبہ ڈریس تبدیل کرتے ہو نا. یہ دین کتنی محنتوں سے پہنچا ہے کہ صحابہ کی شہادت کے بعد ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا ہے, ان کو کفن بھی میسر نہیں ہوا ہے, تب دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے. اس دین کو جو غلبہ ملا ہے, اس اتنی محنتیں ہیں رسول پاک اور ان کے صحابہ کی, ان کی اہل بیت کی, ان کے گھر والوں کی. جب حضرت حمزہ کا لاشا کٹا ہوا پڑا ہوا تھا, حضرت صفیہ زبیر کے پاس آئی, حضرت زبیر ابن عوام کے پاس آنے لگی, میرے بیٹے زبیر, مجھے پتا ہے اس وقت کہ جو شہید ہوئے ہیں نا ان کی تعداد 70 ہے, اور اس وقت ہمارے نبی کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے. میرے پاس 2 دوپٹے, سوتی دوپٹے, کاٹن کے 2 دوپٹے ہیں, میں نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا کسی موقع کے لیے. وہ دونوں دوپٹے لے کر کے آؤ تاکہ میں تمہارے ماموں کے لیے, اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر سکوں. آج ایک لاوارث میت بھی ملتی ہے نا کسی مسلمان کی, تو اس کو کم سے کم 3 کپڑے تو دیے جاتے ہیں کفن کے لیے. یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے لیے خاص قرآن کی آیت آئی, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ ہم ہر شہید کے لیے پڑھتے ہیں, اور بے شک ہر شہید کو اس کا فیضان ملتا ہے, لیکن حقیقت میں اس کا شان نزول جن کے لیے ہوا ہے وہ شہدائے احد ہیں, وہ احد کے شہداء ہیں. حضرت صفیہ نے 2 دوپٹے منگوائے. حضرت زبیر مدینہ منورہ سے دوپٹے لاتے ہیں, اور حضرت صفیہ وہ دوپٹے لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں جاتی ہے. عرض کرتی, یا رسول اللہ, مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے, میں نے اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کیا ہے, ان دونوں دوپٹوں سے میرے بھائی کو, حمزہ کو آپ کفن دے دیں. سرکار نے وہ دوپٹے ہاتھ میں لیے, اور ہاتھ میں لے کر کے میرے سرکار نے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا اور فرمایا, پھوپھی, حمزہ کی بہن میدان میں ہے,
تو اس نے اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر لیا ہے۔ میرا ایک صحابی اور بھی ہے جس کا نام مصعب ابن عمیر ہے۔ مکے میں اس سے زیادہ قیمتی کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا، مکے میں اس سے زیادہ قیمتی خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا، صرف میری محبت میں اس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی ماں بڑی مالدار تھی حضرت مصعب ابن عمیر کی۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے کہا محمد کو چھوڑ دے۔ مصعب نے کہا تجھے چھوڑ سکتا ہوں، نبی پاک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کہا اگر مجھے چھوڑتا ہے تو آج کے بعد تیرا سارا آرام چھین لوں گی، اتار دے کپڑے۔ حضرت مصعب نے کہا دنیا کا آرام کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اتار دیے کپڑے، ٹاٹ پہن لیا۔ ٹاٹ پہن کر کے آئے، حضور نے کہا پہچانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا پہچانتے ہو؟ اس کو پہچانتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے۔ سرکار نے کہا آج میرے عشق میں اس نے ٹاٹ پہن لیا ہے۔ مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب ابن عمیر، مدینہ شریف میں حضور نے ان کو دین کا مبلغ بنا کے بھیجا تھا۔ ان کے کردار سے اللہ کا دین مدینہ منورہ میں پھیلا۔ حضور سے پہلے، سب سے پہلے یہ مدینہ منورہ گئے تھے تبلیغ کے لیے۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں محنتیں کی تھی، ٹاٹ پہنا حضور کے عشق میں۔ تو سرکار کہتے ہیں پھوفی جان یہ میرا صحابی جس نے میرے عشق میں ٹاٹ پہنا تھا، اگر اجازت دو تو ایک دوپٹہ کا کپڑا حمزہ کے لیے اور ایک دوپٹے کا کپڑا جناب مصعب کے لیے۔ حضرت صفیہ نے کہا حضور آپ مالک و مختار ہیں، میں نے کپڑا دے دیا، اب آپ جو چاہے کریں۔ سرکار نے کہا لے جاؤ اور ان دونوں دوپٹوں کو دونوں لاشوں پہ ڈال دو۔ صحابہ کرام نے جب دونوں لاشوں پہ دوپٹے ڈالے تو آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے اور پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ یعنی کپڑا اتنا لمبا نہیں ہے صرف بدن پہ ڈالنے کے لیے بھی کہ ہم پورا وجود چھپا سکے، سر چھپاتے ہیں تو پیر اور پیر چھپاتے ہیں تو سر کیا کرے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا سر چھپا دو اور پیر پر گھاس ڈال دو۔ اور اسی حالت میں میرے آقا کے صحابہ کو دفن کر دیا گیا۔ اوروں کو تو کفن بھی نہیں ملا۔ اب آپ مجھے بتائیں ان محنتوں کا، ان قربانیوں کا ہم نے کیا صلہ دیا ہے، کیا نتیجہ دیا ہے؟ یہی کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر دین نہیں، ہمارے پاس دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے، جوا کھیل رہے ہیں موبائل پر، اس کے لیے ٹائم ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ زندگی کس نے دی؟ اللہ کے احسانات کو یاد تو کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہمارے لیے ماں کے سینے میں غذا پیدا کی تھی۔ وہ خدا جس نے ہمیں چلنے کی طاقت دی، وہ خدا جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، وہ خدا جس نے ہمیں دیکھنے سننے کی طاقت دی، ہاں جس نے ہمیں خوبصورت بیوی دی، خوبصورت بچے دیے، جس نے روزی دی، کاروبار دیا، سب کچھ تو اس نے عطا کیا۔ سب کے لیے ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم یہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں مولانا ہم عاشق رسول ہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اچھی طرح یاد رکھنا، عاشق رسول کہنے سے پہلے سوچ تو لو کس بارگاہ میں منہ کھول رہے ہو۔ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے۔ آقا فرماتے جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے۔ ارے جو راتوں کو سویا ہو اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، جو فجر میں بھی نہیں اٹھتا وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ عاشقوں کو راتوں کو نیند تھوڑی آتی ہے، عاشق تو محبوب کے لیے روتے ہیں، عاشق تو آنسوؤں سے منہ دھوتے ہیں۔ ہم کیسے عاشق ہیں؟ ارے دنیا کا انسان کسی سے عشق کرتا ہے اس کو نیند نہیں آتی۔ پوچھو دبئی میں کام کرنے والوں سے،
पूछो सऊदी में काम करने वालों से, पूछो दूसरे ममालिक में काम करने वालों से, दिन भर मेहनत करके काम करके आते हैं, आज बिस्तर पर सुकून से सोएंगे, बहुत थक गए हैं, लेकिन जैसे ही बीवी के फोन की घंटी बजी, बात हो गई, थोड़ी देर फिर बीवी याद आ गई, माँ याद आ गई, बच्चे याद आ गए। बोलो, इतनी थकन के बाद भी क्या वो सो पाता है? बिस्तर पे लेट के रोता रहता है, कभी माँ को याद करके, कभी बच्चों को याद करके, कभी बीवी को याद करके। ऐ मेरी कौम के जवानों, बीवी से प्यार हो तो बीवी के लिए रातों की नींद उड़ती है और उसकी याद में आंसू आते हैं। माँ से प्यार हो तो माँ के लिए रोते हैं। सच सच दिलों पे हाथ रख के ईमान लगती कहना, क्या कभी अपने नबी के लिए भी रोया है? क्या कभी नबी के लिए भी जगे हैं? क्या कभी रसूल पाक के लिए भी आंखों से आंसू बहे? गुनाह करके कह लगाने वालों, अपने नबी के दिल का सोचो तो सही, उनके दिल पे गुजरती क्या होगी। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका फरमाती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो गुनाह करके हंसते हैं, कह लगाते हैं, उनको रुला रुला करके जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और जो तन्हाइयों में, रातों की तन्हाइयों में जब सब सो जाते हैं, और उस वक्त तो कुछ लोग अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह रसूल की मोहब्बत में रोते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। माल जाने पर रोए, बच्चों की मौत पे रोए, माँ बाप के लिए रोए, क्या कभी अपने गुनाहों को याद करके भी रोया? कभी अपनी आका के इश्क में भी रोया? क्या कभी अपने हुजूर की मोहब्बत में भी रोया? क्या कभी अल्लाह की खशियत में भी रोया? नहीं। एहतिसाब करो, ये दुनिया में जो जिंदगी मिली है वो पहली और आखिरी मर्तबा मिली है। इससे पहले हम दुनिया में कभी नहीं आए थे, मर जाएंगे, इसके बाद फिर दुनिया में कभी नहीं आ सकेंगे। मौत की तलवार सर पे लटक रही है, एक एक सेकंड हमें मौत से करीब करता जा रहा है। न मेरी उम्र बढ़ रही है, न आपकी उम्र बढ़ रही है, हम हर वक्त मौत से करीब हो रहे हैं। एक सेकंड काटा जैसे आगे बढ़ता है, हम एक सेकंड मौत से करीब होते हैं। एक घंटा आगे बढ़ता है, एक घंटा मौत से करीब होते हैं। एक दिन गुजरता है, एक दिन मौत से करीब होते हैं। एक हफ्ता आता है, एक हफ्ता गुजरता है, एक हफ्ता मौत से करीब होते हैं। महीना गुजरता है, महीना मौत से करीब होते हैं। अब जिंदगी नहीं बढ़ रही है मेरे भाइयों, जिंदगी खत्म हो रही है। जिंदगी पिघलने वाले बर्फ की तरह है। मत अय्याशों में जाओ, गेम खेलने में वक्त बर्बाद मत करो। अरे जितना टाइम तुम गेम खेलने में बर्बाद करोगे, अगर तुम उतनी देर तक दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो पता नहीं कितने हजारों दुरूद पढ़ लोगे। हमारे अस्लाफ ने एक एक सेकंड की कीमत जानी, एक एक वक्त की कीमत जानी। एक बुजुर्ग का हाल तो यह था कि वो आटे को पानी में डाल के घोल करके पीते थे। किसी ने मशवरा दिया, हजरत अगर आप पानी को घोल कर पीने की बजाय, आटे को पानी में घोलकर पीने की बजाय अगर रोटी डालोगे और रोटी पका करके खाओगे तो बहुत लज्जत आएगी, पेट के लिए भी मुफीद होगा। बुजुर्ग ने फरमाया, जितनी देर तक आटा गूंथूंगा, रोटी पकाऊंगा, खाऊंगा, उतना वक्त बचाकर पता नहीं उतने वक्त में कितनी रकत नफिल पढ़ के अल्लाह को राजी कर लूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम इतने मुत्तकी तो नहीं हो सकते, अल्लाह करे कोई इतना मुत्तकी भी हो, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हो, जो वक्त तो तुमने मोबाइल पर दे रखा है, जो वक्त तो तुमने फेसबुक पे दे रखा है, जो तुमने लड़कियों की नाजायज दोस्ती पे दे रखा है, कोई काम नहीं आएगा। मेरे भाइयों, जो जायज तौर पे बीबियां बनी है वो भी शरीके हयात है, मरने के बाद उनसे रिश्ते टूट जाएंगे, तो ये नाजायज रिश्ते कब बाकी रहेंगे। अय्याशियां मत करो, मत अल्लाह के गजब को चैलेंज करो, अल्लाह के गजब को चैलेंज मत करो। दौलत की बुनियाद पर अय्याशी मत करो, जवानी की ताकत की बुनियाद पर अय्याशी मत करो। जो अल्लाह ताकत और कुव्वत देना जानता है, वो अल्लाह ताकत और कुव्वत छीनना भी जानता है। अगर तुमने उसकी दी हुई दौलत का मिसयूज किया, अल्लाह तुमसे छीन लेगा। कहां है नमरूद, कहां है फिरौन? अपनी दौलत पे गुरूर करके अल्लाह के गजब को उन्होंने चैलेंज किया था। फिरौन को आज तक कब्र भी मयस्सर नहीं है, उसका जिस्म एक म्यूजियम के अंदर नंगा पड़ा हुआ है। तुम्हें दावत इबरत दे रहा है, यह मत सोचना कि अल्लाह तुम्हें जवानी देकर, ताकत देकर, कुव्वत देकर, दौलत देकर के भूल गया। मेरा अल्लाह भूलने से पाक है,
वो किसी को नहीं भूलता। अंधेरी रात में बादल भी हो और तारीकी भी हो, एक जंगल में काले पत्थर पे चूंटी चलती है, मेरा अल्लाह उस चूंटी की आवाज को सुनता भी है और उसके चलने को देखता भी है। तुम सबसे अपने गुनाह छुपा सकते हो, रब से नहीं।